تجارت فی نفسی ہی غلط چیز نہیں، ایک بہترین عبادت ہے۔ حضرات انبیاء، صحابہ، ائمہ، جن کی ایک تاریخ ہے تجارت میں، لیکن تجارت جو ہے وہ آدمی کو بہت مصروف بنا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بہت مصروف بنا دیتی ہے۔ جن کے پاس پہلے سے کوئی مصروفیت نہیں، وہ اس مصروفیت میں اگر ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جن کے پاس پہلے ہی سے مصروفیت ہو، وہ بھی دینی مصروفیت ہو، ان کا یہاں سے نکل کر وہاں جانا، یہاں رہتے ہوئے وہاں جانا، یہ سوال پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ایک عالم تجارت کر سکتا ہے، لیکن ایک تاجر امامت نہیں کر سکتا۔ تو فی نفسی ہی تجارت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اسے ضرورت ثانیہ کا درجہ دے۔ میں کئی مرتبہ میرے والد صاحب سے تجارت کی اجازت چاہی، والد صاحب منع کر دیے۔ بہت کم آمدنی تھی مدرسے اور مسجد کے، تو اس وقت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اوپر کیا میاں ذمہ داری، اللہ کے فضل سے ہمیں رہے تک تمہیں خدمت کرتے رہو، انشاءاللہ اس کے بعد راستے کھولیں گے، کبھی اجازت نہیں دیے، کیونکہ تم کو کام کرنا ہے۔ حضرات علماء کرام، میں نصیحت نہیں گزارش کر رہا ہوں، زیادہ ترجیح امامت اور خطابت، درس و تدریس کو دے، مکاتب کو دے۔ اس وقت امت کے حالات بہت خراب ہیں، بشکل پدر باپ کے مانند امت کے لیے ہم ہی ہیں۔ اگر ہم رہیں یا رہ کر بھی نہ رہنے کے برابر رہیں، دونوں صورتوں میں امت یتیم ہے۔ پھر ان کو ایمانیات، عقائد، اعمال یہ کوئی نہیں بتائیں گے۔ الحمدللہ علماء ہوتے ہوئے پھر بھی کچھ لوگ مداخلت کر کے ایمانیات بتا رہے ہیں، ان کی نیت صاف نہیں، وہ غلط بتا کر امت کو ایمان سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں مولانا عبدالسلام صاحب سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دینی خدمت کو چھوڑ کر اس میں مصروف نہ ہوں۔ یہ بڑے درد کے ساتھ گزارش ہے۔ پہلی ترجیح امامت۔ ہمارے حکیم الملت امیر شریعت مفتی اعظم الشاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منصب امامت بہت پسند تھا۔ ہم سب رشادی ہیں، بار بار حضرت تذکرہ فرماتے تھے کہ کسی قریے میں بھی کہیں چھوٹی سی مسجد مل جائے، وہاں امامت، اس لیے کہ حضرت ایک بہترین بات فرماتے کہ حق نبوت مکمل ہونے کے بعد بھی کسی کام سے اللہ کے رسول جڑے رہے تو وہ یہ امامت ہی تھی۔ بار بار بولتے تھے حضرت۔ اور میرے اس جملے پر حضرت ایک مرتبہ بہت خوشی کا اظہار کیا
جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بہت دیر کے لیے بیٹھ جاتا اور بار بار جانے کی ہمت نہیں، 3 مہینے 4 مہینے میں ایک مرتبہ جاتا، لیکن اطمینان سے اجازت کے ساتھ جا کر بیٹھ کر بات کر کے آتا حضرت سے۔ تو ایک مرتبہ پتہ نہیں وہ کیسے حضرت تک بات گئی، بعض مرتبہ سفر میں رہتا حضرت کے ساتھ، جبھی بھی رہتے تو کیسٹاں لے لیتے حضرت، کیا کرتے تھے پتہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ عزیزم وہ بات بہت اچھی لگی کہ لوگ جامعہ مسجد بول کر پورے گاؤں کی مساجد میں ایک ہی مسجد کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ازروئے فقہ غلط ہے، جہاں جمعہ ہوتی ہے وہ جامعہ مسجد ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد جہاں جمعہ ہو رہی ہے وہ جامعہ مسجد ہے، اور وہاں کا امام شاہی ہے۔ دلی کی جامعہ مسجد میں امامت کرنے والے کو پورے انڈیا کا شاہی امام سمجھتے ہیں، آندھرا پردیش کے کیپٹل کی جامعہ مسجد میں امامت کرنے والے کو، یا ریاست کرناٹک کی کیپٹل کے جامعہ مسجد میں امامت کرنے والے کو شاہی امام سمجھتے ہیں۔ نہیں، جہاں جمعہ ہوتی ہے وہاں امامت کرنے والا شاہی امام ہوتا ہے۔ ازروئے فقہ، ازروئے حالات و دنیا نہیں، اسے ہمیں کیا کریں گے؟ پہلی ترجیح امامت اور خطابت کو دیجئے، درس و تدریس کو دیجئے۔ یہ نہیں کہتا کہ تجارت نہ کرے، تجارت اس وقت علماء کی ضرورت بن چکی ہے۔ تقاضے ہیں ہمارے پیچھے بھی، کھانے میں روز دال کھا لے سکتے ہیں، کپڑا بھی 100 روپے 50 روپے میٹر کا پہن لے سکتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر بیماریاں آ جائے تو مولوی صاحبہ کو معمولی بیماریاں آنا ضروری نہیں نا، ان کے گھر والوں کو۔ اس لیے تجارت بھی ضروری ہے، ایسی تجارت ہو جو ہماری اصل مصروفیت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور تجارت کر کے پیسہ کماؤ، اتنا پیسہ کماؤ کہ ایسی بے نیازی آ جائے، صدر صاحب کے لیے ہمیں صدر بن جائے، پورے محلے کو امام، صدر صاحب کو صدر۔ اور ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، موقع نہیں ہے، کبھی ہمارے ذہن میں یہ لے کر نہ آئے کہ ہماری تنخواہ چھوٹی ہے۔ آج کل یہ ہمیں بھی بولتے ہیں، پبلک میں بھی بہت مشہور ہے، ہماری تنخواہ چھوٹی ہے، ہماری تنخواہ چھوٹی ہے۔ ہماری تنخواہ بابرکت ہے۔ چھوٹی ہے، اپنی ضرورتیں تو الحمدللہ ایسی پوری ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری تنخواہوں میں سے ایک تنخواہ ہماری بیویاں بھی رہے، تم نہ ویسے جورواں ملے رہی جیسے ہم نہ ملے، ان کا ڈیمانڈ نہ کرنا خود ایک تنخواہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، کوئی مطالبہ نہیں، اللہ کا کرم، یہاں بلا لے کر جاؤ، وہاں بلا لے کر جاؤ، پانی پوری کھلاؤ، آئس کریم کھلاؤ، فیرن لولی لے، کیا بھی نہیں ہے۔ یہ ڈیمانڈ اور سوال کا نہ ہونا خود ہماری تنخواہ کی بچت ہے۔ اچھا بزنس ہے، اور ساتھ میں اور ایک بزنس بھی کر سکتے ہیں کہ علماء کرام کچھ پیسے جمع کر کے ایک زمین لے کر چھوڑ دیں۔ زمینوں کے کاروبار میں کافی فائدہ ہے۔ اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ میرے سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ کہ آقا کا جسم مبارک زمین ہی سے لگا ہوا ہے۔ بہت برکت ہے۔ آسمان سے اترنے والی چیزیں کم، زمین سے نکلنے والی چیزیں زیادہ، انسانی ضروریات کے۔ 25-50 علماء ایک لاکھ روپے ڈالے تو 50 لاکھ روپے ہو گئے۔ 50 لاکھ روپے میں ایک اچھی زمین خریدے اور کسی کے نام پہ رجسٹر کر لیے، ایک 5 مہینے کے بعد اسے بیچے، 60 لاکھ روپے آ گئے، تو اصل 50 لاکھ روپے رکھ لے کر
10 लाख रुपए आपस में तकसीम कर लिए। बहुत अच्छा बिज़नेस, बहुत अच्छा तरीक़ा। इसके अलावा और भी तरीक़े बाज़ार में हैं, उसके हलाल और हराम होने के बारे में तहक़ीक़ कर लें, उसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन उलमा का तिजारत के लाइन में होना भी अच्छा है, लेकिन उसे दूसरा दर्जा देना है, सेकंड नंबर, दूसरा दर्जा। उससे असल मकसद में फौत ना हो। असल मकसद को अदा करने के लिए दूसरे मकसद में कमी पेशी होती हो तो बर्दाश्त। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाब फरमाएंगे। मौलाना अब्दुल-सलाम साहब को मैं यहाँ जो जितने उलमा तशरीफ़ लाए हैं, बिलख़ुसूस उनके असातिज़ा किराम, उनकी जानिब से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दुकान में खैर व बरकत के फ़ैसले फ़रमाए, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदनज़रों की बदनज़री से बेहद हिफाजत फ़रमाए। आइए, आप असातिज़ा हैं, उनकी आपका मकाम बड़ा है, आपका मकाम बड़ा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। हज़रत दुआ करेंगे आपकी, बहुत फ़ायदा है, आपके उस्ताद दुआ। एक गुजारिश है, मतलब मेरी बात सुनो मौलाना, ये कि ये अच्छा नहीं आप